بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 179 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی دو آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 226 اور 227۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یؤلون، قسم کھاتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، تربص 4 اشہر، ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے کی، فإن فاؤوا، پھر باہم مل گئے تو، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا، رحیم، مہربان ہے۔ وإن عزموا، اور اگر پختہ ارادہ کر لیا، الطلاق، طلاق کا، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے کے بارے میں قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کا انتظار ہے، پھر اگر رجوع کر لی تو اللہ بخشنے والا، مہربان ہے، اور اگر وہ طلاق کا پختہ ارادہ کر لی تو بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتلا دی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ دوسری بات، چنانچہ اگر وہ قسم توڑ کر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تیسری بات، اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو اللہ سننے، جاننے والا ہے۔ بزرگان محترم، مدت مقرر کیے بغیر شوہر کا اپنی بیوی سے یہ کہنا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تجھ سے جماع نہیں کروں گا، یا قسم کھا کر یوں کہے کہ میں 4 ماہ تک تجھ سے جماع نہیں کروں گا، یا 4 ماہ سے زیادہ کی کسی مدت کا ذکر کر کے قسم کھائے کہ میں تجھ سے جماع نہیں کروں گا، ان تمام صورتوں کو فقہ کی اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں، ایلا کہتے ہیں۔ ان تینوں صورتوں میں اگر 4 مہینے گزر گئے اور اس نے قسم نہیں توڑی، یعنی اس مدت میں بیوی سے جماع نہیں کیا، تو ایسی صورت میں طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اور طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ اب وہ شخص بغیر دوسرے نکاح کے اس سے رجوع نہیں ہو سکتا، یعنی دوبارہ اس کو نکاح کرنا پڑے گا، تجدیدی نکاح ہوگا، دونوں کی آپسی رضامندی سے دوبارہ نکاح ان دونوں کے درمیان میں ہو سکتا ہے۔ اور اگر ان تمام صورتوں میں 4 ماہ کے اندر اس سے جماع کر لیا تو قسم ٹوٹ جائے گی، صرف قسم کا کفارہ ادا کر دے گا، وہ اس کی بیوی رہے گی، نکاح سے نہیں نکلے گی۔ اب رہ گئی چوتھی صورت، جس میں 4 مہینے سے کم کی مدت مقرر کر کے بیوی سے جماع نہ کرنے کی قسم کھائی، تو ایسی صورت میں اگر اس نے 4 مہینے سے کم جتنی مدت مقرر کی تھی، اس مقررہ مدت کے اندر جماع کر لیا تو قسم توڑنے کا کفارہ واجب ہوگا اور بیوی نکاح سے نہیں نکلے گی۔ اور 4 مہینے سے کم کی جو مدت مقرر کی تھی، اس مقررہ مدت کو پورا کر لیا تو اس کی قسم پوری ہو گئی، اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں اور نکاح بھی اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ جو ایلا کرتے تھے، اس میں 1 سال 2 سال یا اس سے زیادہ مدت بھی ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے اس کی مدت کو محدود کر دیا اور 4 مہینے کی میعاد مقرر فرما دی۔ آج کل ایلا کا رواج زیادہ نہیں ہے، تاہم اگر کہیں ایسی صورتحال پیش آ جائے تو مقامی مفتیان کرام سے رجوع کریں اور ان سے اس سلسلے میں مسائل دریافت کر لیں۔ بعض اوقات مختلف شکلیں اور صورتیں اس میدان میں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان شکلوں اور صورتوں کی نزاکت اور باریکی سے احکامات میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایسی صورت میں مقامی مفتیان کرام سے رجوع ہو کر ان سے واضح طور پر مسئلہ سمجھا کر بتلا کر ان سے فتویٰ لیا جائے، اسی میں عافیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔